بسم الله الرحمن الرحيم. زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ حیدری باز بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، بانیان کی اس زحمت کو، سامعین کے چل کے آنے کو، مجاہدین کی نوکری کو، میرے علاوہ جو بھی لوگ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو وسیع رزق عنایت فرما۔ بار الہ تمام مریضوں کو، خصوصاً وہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے مریض ہیں، شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ وہ لوگ کہ جو لا علاج کر دیے گئے، تجھے واسطہ بیماری ہے سید الساجدین کا، بار الہ ان تمام مریضوں کو شفا کی خبر عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کرام جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما، جو بے روزگار ہیں خصوصاً ایک برادر زین العابدین نے التماس کی ہے کہ دعا کیجئے کہ اسے روزگار نصیب ہو۔ بار الہ تجھے اس فرش عزا کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اس مومن اور تمام مومنین کو باعزت روزگار نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے جن کو اولاد سے محروم رکھا ہے، تیرے دست قدرت میں کیا نہیں، جو چاہے تو شاہی عطا کرے، جو چاہے تو شاہوں کو فقیر بنا دے۔ میرے اللہ اپنے خزانہ قدرت سے اولاد نرینہ اور صالح عنایت فرما، خصوصاً میرے بھائی ماجد، میرے بھائی شفیع، میرے بھائی قدیر اور تمام ان احباب کو کہ جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے، میرے اللہ اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرش عزا کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں قرار دے، حضرت کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ قرآن مجید لا ریب
الحق، یہ بتاؤ کہ وہ جو ہدایت یافتہ ہو زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک اسے ہدایت نہ ملے خود بھی رستہ اسے نظر نہ آتا، اس کی پیروی کی جائے؟ ایسے کی کہ جو ہدایت سے مالا مال ہے، جسے خود بھی راہ نظر آتی ہے، دوسروں کو بھی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے، یا وہ جو ہمیشہ ہدایت کا محتاج رہے؟ اگر پھر بھی تم اس کے پیچھے چل پڑو جو ہدایت کا محتاج ہے، قرآن مجید خطاب کر کے کہتے ہیں ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرنے لگے؟ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو یہاں آ کر رکی کہ ہم نے حضرت انسان کے اس بنیادی گوہر اور جوہر یعنی عقل کے بارے میں گفتگو کی۔ عقل وہ گوہر کے جس کے ذریعے انسان حیوان سے ممتاز ہو کر آگے بڑھتا ہے، وہ گوہر جس کی وجہ سے اسے کائنات پر تمام موجودات میں برتری حاصل ہے، وہ گوہر جس کی وجہ سے اعلیٰ علیین کا مرتبہ پاتا ہے، وہ گوہر کے جس کے بدلے میں خدا جزا اور سزا دے گا۔ عقل انسان وہ گوہر، وہ قوام ہستی انسان ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ شرف اور امتیاز پاتا ہے۔ اور جا بجا قرآن اور حدیث میں عقل والوں کے لیے نشانیوں کا تذکرہ کیا اور مخاطب کر کے انسانیت کو کہا عقل کرو، سوچو، سمجھو۔ عزیزان گرامی، دین میں شریف ترین اعتقاد جس پر تمام کا تمام دین منحصر ہے وہ ذات باری تعالی ہے، یعنی تمام دین کی تعلیمات، نبوت ہو ثانوی حیثیت، امامت ہو ثانوی حیثیت، قیامت ہو ثانوی حیثیت، نماز ہو بعد کی حیثیت، روزہ ہو، مقدس ترین اور شریف ترین اعتقاد انسان توحید الہی۔ سب سے زیادہ مبارک شے جو اس ہستی میں ہے وہ وجود باری تعالی ہے، اللہ کا وجود ہے، اس خالق، اس ناظم کا وجود کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور چلا رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی دیکھیے کتنی محترم ہے عقل انسان۔ اللہ نے اسی عقل انسان کو اور اسی حضرت انسان کو خطاب کر کے کہا مجھے بے سوچے اور سمجھے نہ مان۔ اللہ کو اپنے وجود کو بغیر سوچے تسلیم کروانا قبول نہیں ہے۔ کہا پہلے سمجھو پھر مانو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں اصول دین میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پیروی نہیں ہے۔ سائیں ہمارے علامہ صاحب کہتے ہیں اللہ ہے نہیں، علامہ صاحب کہتے رہے اپنی عقل سے سمجھ کوئی ہے۔ جب تک تو خود نہیں سمجھے گا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے ممبر سے تبلیغ یہ کی جائے سوچو نہیں مانو۔ نہیں، برعکس تشیع دین تعقل ہے، تشیع دین معرفت ہے۔ یہ تو عقلوں کو خطاب کرتا ہے اٹھو سوال کرو پوچھو، کیونکہ مکتب ایسا مکتب ہے جہاں ہر سوال کا جواب ملے گا۔ جس کے ہادی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں سلونی سلونی۔ بس اللہ اپنے وجود کو جو کائنات کی شریف ترین ہستی ہے اسے بھی اپنا آپ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہے۔ سرور گرامی اسلام اصحاب کا مجمع ہے، ساتھ چل رہے ہیں۔
رستے میں گزرتے ہوئے بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے. یہ بڑھیا چرخہ ایک ایک چرخہ کاٹ رہی ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے اور دھاگا بن رہی ہے. ایک دفعہ رسول گرامی اسلام بڑھیا سے پوچھتے ہیں اماں اللہ پر یقین رکھتی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یقین رکھتی ہوں. کہا یہ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تمہارا کوئی خالق اور بنانے والا ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے؟ ایک دفعہ بڑھیا نے رسول خدا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، مجھے فقط اتنا پتا ہے یہ چرخہ میرے پاس ہے جس سے میں دھاگا بنتی ہوں. جب تک اس چرخے کو میں نہ چلاؤں دھاگا چلتا نہیں، بنتا نہیں ہے. جب ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے. نعرہ حیدری بآواز بلندتر صلوات. جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ فضا، یہ نیلگوں آسمان، یہ چلتی ہوائیں، یہ لہلہاتے درخت، یہ سمندر کی طغیانی، یہ سورج کا آنا، یہ چاند کا جانا، یہ رات اور دن کا بدلنا، یہ زبانوں کے اختلاف، یہ عقل کی نعمت، زمین اور انسان کے وجود کے اندر آیات کی بھرمار، یہ بغیر نظر دینے والے اور بغیر چلانے والے کے ہو سکتی ہے. جب ختمی مرتبت نے یہ بڑھیا کا جواب سنا اصحاب کو خطاب کر کے ایک بات کہی. پچھلی بات اتنی اہم نہ تھی جو اب ہے. علیکم بدین العجوز، تمہیں چاہیے اس بڑھیا کی طرح کا دین رکھو. یعنی کیا؟ یعنی جس طرح بڑھیا اپنے علم کے مطابق بغیر دلیل کے اللہ کو نہیں مان رہی، تم پر بھی لازم ہے کہ جتنا علم ہے دلیل پیدا کرو پھر مانو. عقل کے ساتھ مانو. یعنی ایمان معرفت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے خدا کو. اسی وجہ سے توحید ہے دلیل لاؤ، نبوت ہے دلیل دو، امامت ہے دلیل دو، قیامت ہے دلیل لاؤ. قطعاً خداوند متعال کو اندھی پیروی پسند نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ غور سے سنیے گا، اس کے بعد چند سوالات آپ سے ہیں. ناراض بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہم بس پتہ چلا اللہ کو اپنا وجود منوانا بغیر دلیل کے پسند نہیں ہے. اپنا وجود دلیل سے مانو. مجھے تمہیں عقل کا گوہر دیا ہے، وہ عقل جس کی وجہ سے تم حیوان سے افضل ہوئے، جس کی وجہ سے تمہیں شرافت حاصل ہے. قطعاً اللہ کو بغیر عقل استعمال کیے ایمان نہیں چاہیے. رسول گرامی اسلام موجود ہے، اصحاب کا مجمع ہے. ظاہراً اصحاب کسی ایک شخص کی تعریف کر رہے تھے. رسول خدا مخاطب کر کے اصحاب کو کہتے ہیں یہ بتاؤ کیف عقل، یہ جس کی تم تعریفیں کر رہے ہو اس کی عقل کیسی ہے؟ سوچتا کتنا ہے، سمجھتا کتنا ہے؟ کہتے ہیں نخبرک عن اجتہادہ فی العبادہ، ہم آپ کو اس کی عبادت میں کوشش اور صحیح کا مقام بتا رہے ہیں اور اعمال صالحہ جو انجام دیتا ہے اس کا بیان کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں اس کی عقل کیسی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اکثر احمق عابد وہ بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے جو ایک فاجر بھی نہیں کر سکتا. عبادت احمق کی قابل قبول نہیں. احمق مرضی سے عبادت
عبادت کرتا ہے اپنی مرضی کی. حضرت فرماتے ہیں کل روز قیامت انسانوں کو جو درجات اور خدا کا قرب عطا کیا جائے گا اس کا معیار عقل ہے، عبادت نہیں. تھوڑی ہو معرفت کے ساتھ، تھوڑی ہو سمجھ کر ہو. میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں پتہ ہو کیوں پڑھ رہا ہوں. جب انسان سوچ کر پڑھے گا نا تو دیکھے گا کہ نماز کا اللہ نے کیوں فرض کی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ جو روکے برائی سے. جو سوچ کر نماز پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ روکا یا نہیں روکا. نہیں روکا پتہ لگا نماز نہیں پڑھی، عادت پوری کی ہے. یہ تفکر کا نتیجہ ہے، یہ تفکر کا نتیجہ ہے. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ سوچو. وجہ یہ تاکہ تم پاکیزہ ہو. اگر روزہ بھی رکھو اور پاکیزہ بھی نہیں ہوتے ہو تو پتہ چلا روزہ. جس نے یہ سوچ کر روزہ رکھنا ہے اس نے روزے کے بعد اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے. اور جس نے روزہ اس وجہ سے رکھنا ہے پورے گھر میں صحیح سب کا روزہ ہے، روٹی تو ملنی نہیں ہے، چلو میں بھی. یہ بے معرفت عبادت نہیں چاہیے اللہ کو. ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں ہے کہ جہاں پر سوال اٹھائیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے الکیفیت مجہولۃ والسوال بدعۃ. اللہ کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے لیکن سوال کرنا بدعت ضرور ہے. نہیں کیا جواب لو. کیونکہ اس منبر کے وارث وہ ہیں کہ جن کی زبان نبوت کی زبان سے چوسے ہوئے عرق سے بنی ہے، وہ جن کے قلب پر طہارت الہی کی مہر سخت ہے. عزیزان گرامی سمجھنے کے لیے اتنا کافی. یہ عباسی خاندان جو یہاں آباد ہے اس کے ایک بزرگ میرے پاس آئے. عقل والوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. عقل نہ ہو تو موجہ ہی وہ عقل نہ ہونا ہزار سکھ ہے. عقل ہوتا ہے تو درد بھی ہوتا ہے، عقل ہوتا ہے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. وَعَجِّلْ فَرَجَهُ. سامعین ذکر وہ بزرگ آ کے بیٹھے، بڑی پیاری بات کی انہوں نے. جو ان کے دادا بڑے یہاں پر آئے تھے، آباد ہوئے تھے سندھ کے ایک شہر میں، وہ بتا رہے تھے مناظرہ ہوا کہ کون سا مذہب حق ہے کون سا نا حق. توجہ میری جانب ہے نا. سوال پڑھیں پھر بلند آواز سے. کافی بحث و مباحثے کے بعد جب بات کلیئر نہیں ہوئی، جو ہمارے مناظر تھے انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا سائیں مجھے اور باتیں چھوڑ دیں، ایک بات بتائیں. میز پر 2 گلاس پڑے ہیں، ایک گلاس پاکیزہ ہے اس میں بھی پانی موجود ہے، دوسرا گلاس وہ ہے کہ جو نجس ہوا ہے. آپ نے اب اسے دھویا ہے، دھونے کے بعد اس میں پانی ڈالا ہے. بتائیں آپ کون سے گلاس کا پانی پینا پسند کریں گے؟ آپ سے سوال ہے کون سے گلاس کا پانی پسند کریں گے؟ وہ جسے نجاست کے بعد دھویا ہے جو شروع سے پاک. اور بھائی سمجھ نہیں آئی، ہم ان سے دین کیوں لیں جو بعد میں کرنے پڑے. ہم تو ان سے دین لینا جن کی گواہیاں قرآن میں اللہ دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بلند آواز سے مل کے اللہ. سبھی مومن کے گزارش نہیں کرتے کہ پوئنا بیٹا ہے اور نظر اللہ نے آدھے اسے لطائی رکھنا تھوڑا تھوڑا نہ آجو.
صحیح میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ تھوڑا سا اوپر ہوں مجھے گیپ نظر آ رہے ہیں، ان کو تو شاید نظر آ رہے ہو، یہاں آگے گیپ ہے بیٹا، آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ، ایسا آپ لوگوں میں گیپ ہے، آگے ہے پچھلے آگے آ جائے، مجھے معلوم ہے آپ سے، لیکن تھوڑا سا برداشت کرتے ہوئے آگے آ جائے آگے آ جائے، آپ بھی سمٹ جائیں، سلام پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ آپ نے بھی گیپ کافی زیادہ ہے، صحیح گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، پنکھے چل رہے ہیں، سلام پڑھے محمد و آل اللہم صلی اللہ محمد بس عقل پر دین ہے، معقول دین ہے، بامعرفت دین ہے، بے معرفت عبادت بھی قبول نہیں، ہاں بامعرفت بے عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، معرفت رکھتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں دو افراد ہیں جو میری کمر توڑتے ہیں، دو افراد میری کمر توڑتے ہیں، یعنی دین کو نابود کرتے ہیں۔ کون سے دو؟ ایک وہ عالم جو بے عمل ہے اور ایک وہ جاہل جو عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار جاہل نہیں پسند، عبادت گزار جاہل نہیں پسند۔ علم کا مکتب ہے۔ عزیزان گرامی ہم تو افتخار ہی یہ کرتے ہیں اس حدیث کو سن کے، انا مدینۃ العلم وعلی، بھائی علی کے علم پر افتخار کرنے والے، تو نے کس قدر علم حاصل کیا؟ میرا مولا بڑا عالم ہے، صحیح اپنی کیا حالت ہے؟ یعنی علم سے بڑا پیار ہے نا صحیح، جو ہمارا مولا عالم ہے صحیح، کہ آپ نے علم کتنا حاصل کیا؟ مکتب تشیع کے ہر فرد پر واجب ہے، اپنے لیے علم نہ حاصل کر، تو مکتب کا چہرہ ہے، تو اس مکتب کا پیغام بر ہے، تو اس مکتب کا رسول ہے، اس وجہ سے علم حاصل کر کہ تیری نسبت تیرے علم سے ہے۔ میرے جوان جو بیٹھے پڑھو، محنت کرو، کیونکہ کل تمہیں کیا کہیں گے؟ علی کا ماننے والا، علی کا ماننے والا اور جاہل۔ یا ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی تھے، ہم تشیع کو اقتدار چاہیے۔ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو، کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا صادق آل محمد کیسے تھے، کسی نے نہیں دیکھا باقر العلم کیسے تھے، کسی نے نہیں دیکھا علی رضا کیسے تھے، وہ تو دیکھتے ہیں ان کے مکتب کا پیروکار کیسا ہے۔ تو صحیح ہمیں دیکھے گا۔ وہ جاہلوں کی فوج اندر فوج پھر کیا تعارف کروائے گی؟ بے کردار کیا تعارف کروائے گی؟ معرفت بڑی ضروری ہے۔ عقل خدا کو نہیں پسند ہے، اندھی تکلیف۔ اب ماں باپ نے پڑھایا جو وہ پڑھ کے وہی بڑے ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں ماں باپ کو کچھ پتہ بھی تھا؟ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب ہم انہیں خطاب کر کے کہتے ہیں اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا
علیہ آباؤنا، ہم تو اس بات کو مانیں گے جس پر ہمارے ابا اور اماں تھے۔ قرآن فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون، ان ماں باپ کی مانتے ہو جن کی عقلیں کام نہیں کرتی۔ اب پڑھے لکھے ہو مانو وہ تو ٹھیک ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں میرے جوان کے ذہن میں ممکن ہے ایک سوال آئے، میں اس کی وضاحت دیتا چلوں۔ ایک سوال، قبلہ آپ نے جو تعقل اور عقل پر اتنی روشنی ڈالی، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب دین کے مسئلے کا نہ پتہ ہو تو کسی عالم سے رجوع کر کے پوچھ لیا کرو اور اس کی بات کو مان کر پیروی کیا کرو۔ یعنی ہمیں آپ وہاں سے عقل کی اہمیت سکھا رہے ہیں، یہاں سے ہمیں تقلید سکھا رہے ہیں۔ تقلید کیا ہے؟ یعنی کسی مجتہد کی بات کو مان کر اس پہ عمل کرنا، اس سے دلیل نہ پوچھنا۔ جبکہ شیعہ مذہب کہہ رہے ہیں دلیل پوچھ، اللہ کے وجود کی بھی دلیل پوچھ۔ تو ٹکراؤ ہو گیا نا بڑا شدید۔ یہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ سوچو اور ادھر کہتے ہو پیروی کرو۔ عزیزان گرامی، عرض کرتا چلوں، دیکھیں تقلید بھی دو قسم کی ہے، ایک ہے تقلید عاقلانہ اور دوسری ہے تقلید جاہلانہ۔ میرے جوانوں سے گزارش ہے یہ آرائز غور سے سنیے گا۔ یہ آج کل ہمارے خلاف سٹیج پر جو پراپوگنڈا ہو رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے۔ مکتب علم و معرفت کو خراب کرنے کے لیے جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، جان بوجھ کے اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تقلید سب کی ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری پوری زندگی ہے ہی تقلید۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ بچپن میں پیدا ہوئے، ماں کو دیکھا وہ جب پانی پینا چاہتی ہے تو بیٹے کو کہتی ہے پانی لے آؤ۔ ہم نے اس کے منہ سے پانی سنا اور اس کی تقلید میں لفظ پانی یاد کر لیا۔ ماں سے زبان سیکھی نا، یعنی ماں کی کاپی کی، ماں کی تقلید کی، ماں کی پیروی کی۔ بڑے ہوئے باپ کا چلنے ڈھلنے کو دیکھا، اس کی طرح چلنا ڈھلنا سیکھ لیا۔ جب معاشرے میں آئے مریض ہوئے ڈاکٹر کی پیروی کی، جب گاڑی خراب ہوئی مکینک کی پیروی کی، جب مکان بنانا پڑا مستری کی پیروی کی، کچہری میں گئے وکیل کی پیروی۔ ہر مرحلے پر پیروی ہی پیروی ہے، عقل کی طرح۔ جو ہے نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ہر مرحلے پر پیروی ہے، پوری زندگی ہی دوسروں کی نقل کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، دوسروں کی مانتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن ماننا بھی دو قسم کا ہے۔ ایک ماننا ہے بغیر کسی دلیل کے، یہ ہے اندھی تقلید۔ ایک ماننا ہے عقل کی دلیل سے، یہ اندھی تقلید نہیں ہے۔ عاقلانہ تقلید ایک چیز ہے، جاہلانہ تقلید دوسری چیز ہے۔ عزیزان گرامی، جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں مجھے عقل کہتی ہے تجھے علم طب آتا نہیں، بس جسے آتا ہے اس سے پوچھ۔ بھائی تو گھر کا مستری ہے نہیں، جو بنا سکتا ہے اس سے پوچھ۔ تجھے کورٹ کچہری کا پتہ نہیں ہے، وکیل کو پتہ ہے، اس سے پوچھ، مشورہ لے، جیسا کہتا ہے ویسے کر۔ اس ساری تقلید کے پیچھے ایک عقلی حکم ہے، عقل کا ایک حکم۔ عقل کیا حکم لگاتی ہے جس کی قرآن بھی تائید کرتا ہے؟ وہ یہ کہ ہر جاہل کو چاہیے کہ عالم کی طرف رجوع کرے۔ بھائی جس علم میں میں جاہل ہوں، عالم
دیکھیے ہر شخص تو مستری بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، وکیل بھی ہو سکتا ہے، نہیں اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر کا محتاج ہے، جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ مستری کا محتاج ہے، جو مستری ہے وہ ڈاکٹر۔ یہی نہیں، ہم تو کچن اور باورچی خانے میں بھی خانسامے کے محتاج ہیں۔ اس نے بتانا ہے کیسے دال پکے گی، اس نے بتانا ہے کیسے سبزی فلاں پکے، اور اس کی بات ہم سنتے اور مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کے پیچھے عقل کا حکم ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جاہل عالم کی بات سن، اس پر عمل کر، یہ ہے عاقلانہ تقلید، اور قرآن اس کی تائید کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو اگر جانتے نہیں ہو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ وہ جو عقل مقابلہ کرتی ہے جاہلانہ تقلید کا کرتی ہے، جہاں بغیر دلیل کے مانا جائے وہ بے معرفت ماننا عقل اسے قبول نہیں کرتی اور اس کے خلاف ہے، جس کو علامہ اقبال نے پنجابی مسلمان کا جو نقشہ کھینچا ہے تو وہاں بڑے خوبصورت انداز سے کہا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، ماننے پہ آئے تو کسی کو بھی مان لے، پوچھے بھی نہیں کیوں مان رہے ہو بھائی، دلیل سے مانو۔ پس عاقلانہ تقلید۔ اور عزیزان گرامی یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کرتا چلوں، ہماری پوری زندگی ہی ہم دوسروں کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر جس دوسرے کی بات مان رہے ہیں وہ اس علم کا عالم ہے تو یہی عاقلانہ تقلید ہے اور تعقل کے عین مطابق ہے، عقل کا استعمال ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی دلیل کے معاشرے کے راہ و رسم و رواج کی ایسے ہی اندھے دھند پیروی کریں تو یہ غیر عاقلانہ تقلید ہے، یہ مضمون ہے۔ عاقلانہ تقلید کا بھی مضمون، عاقلانہ تقلید کا حکم ہے کرو، جب نہیں جانتے ہو تو جو جانتا ہے اس کی طرف پوچھو۔ ہمارے منبر سے آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو 60 سال مکتب اہل بیت کے علم کے اندر ہوتے مار مار کے علم آل محمد سیکھتا ہے، اس سے دین نہ پوچھو، فلاں چودھری صاحب سے دین پوچھو۔ کیسی منطق؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرنے لگ پڑے؟ ڈاکٹر کی دفعہ تو کبھی اعتراض نہیں کیا، صحیح یہ گولی کیوں لکھی ہے صحیح، ادھر میں کہتا صحیح ٹھیک ہے صحیح، یہ نسخہ کام کرے گا نا صحیح، ہاں جی کرے گا ٹھیک جا رہے، وہاں اعتراض نہیں آتا۔ یہ دینی مظلوم ملا ہے کہ ہر 4 جماعت پاس اٹھ کے کھڑا ہو کے بکواس کر کے چلا جائے۔ جب یہاں آتے ہیں اپنے محکمے میں، آپ ایک عام آدمی کو ڈاکٹر ہوتے ہوئے اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے محکمے کے بارے میں بات کرے؟ نہیں، پہلے چل بھائی تو کون ہے، 2 لفظ تو نے میڈیکل کے نہیں پڑھے، میری ساری زندگی طبابت میں گزر گئی، مجھے بتا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے بڑے بچے کی کلاس کے بارے میں اظہار نظر نہیں کرنے دیں گے۔ ایک بچہ ایم اے میں، ایک بچہ میٹرک میں، میٹرک والا اٹھ کے کہے ایم اے والے ایسے پڑھ کتاب کو، آپ اجازت نہیں دیں گے؟ بھائی یہ دینی مظلوم ہو گیا ہے، جہاں ہر ان پڑھ 4 قسطیں یاد کرتا ہے، ممبر پہ آ کے جو کہتا ہے ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ ناراض نہیں ہو رہی ہے، سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عقل کیا کہتی ہے؟ صاحبان علم کی طرف رجوع کرو۔ عزیزان گرامی اب یہاں بات آ گئی، میں جاننا یہاں نہیں چاہ رہا تھا، بدقسمتی سے بات چونکہ یہاں تک آ گئی اور میری بھی وہ کیا کہیں غیرت دینی بھڑک گئی ہے،
ایک بات کرتا چلوں، عزیزان گرامی یہ بتائیے آپ کا دین پھیلا کیسے؟ ایک سوال کا جواب دیں، آپ کا دین کیسے پھیلا؟ دین کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مکہ سے۔ دین کس پر نازل ہو رہا ہے؟ رسول پر۔ دین کیسے پھیلا؟ رسول نے لوگوں کو بتایا۔ یمن والوں کے پاس دین کیسے پہنچا؟ رسول خدا تو تھے مکہ میں، تو یمن والے، مدینے والے، اچھا جی رسول خدا مکہ سے گئے، اٹھے اور مدینے پہنچ گئے۔ اب مدینے میں رسول خدا موجود ہے، دین بتانے والے ہیں رسول اللہ، تو مکے والے دین کہاں سے لیتے تھے؟ کیسے ہوا؟ اسلام نے اپنے دائرے کو آہستہ آہستہ پھیلایا، مکہ، مدینہ، یمن، شام، عراق، اور پھر رسول خدا کے بعد یہ اور پھیلتا چلا گیا۔ ایران کی آخری ہر سرحد سے نکل کر بخارا اور تاشقند تک جا پہنچا، اس سائڈ نکلتا ہے، شام کو کراس کرتا ہوا یورپی ممالک تک پہنچا، وہاں سے دوسری طرف جو نکلا حبش کو کراس کرتا ہوا مغرب کی آخری سرحدوں تک، آدھی دنیا پر اسلام جو قابض ہو گیا۔ اب مختلف شہروں میں مسلمان رہتے تھے نہ رہتے تھے، میرے آقا اور مولا امام تو تھے مدینے میں، امیر المومنین مدینے میں، حسن مجتبی مدینے میں، حسین مدینے میں، امام باقر مدینے میں، امام جعفر صادق مدینے میں۔ مجھے یہ بتاؤ مصر والے دین کیسے سیکھتے؟ خراسان والے دین کیسے سیکھتے؟ اندلس والے دین کیسے سیکھتے؟ کوفے والے دین کیسے سیکھتے؟ کیسے سیکھتے تھے؟ عزیزان گرامی ہمارے ائمہ تو وہ تھے جن پر اس قدر پابندی تھی کہ مدینے میں ہوتے ہوئے شیعہ امام سے نہیں مل سکتے۔ دین کیسے ملتا تھا لوگوں کو؟ سوچ ہے نا صحیح؟ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں، یا میں ہوں یہاں، اگر کسی کو مسئلہ مشکل پیش آئے تو مجھ سے آگے پوچھ سکتا ہے، جتنا آتا ہوگا بتا دوں گا۔ مجھے بتائیں جس گاؤں میں مولوی صاحب نہیں ہے لوگ کیسے پوچھیں گے دین؟ کس سے پوچھیں؟ کون بتائے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ اسلام تو پھیل گیا، دین کیسے پھیلا؟ عزیزان گرامی آج اس کا جواب سنیے اور ذہنوں میں یاد رکھیے۔ یہ دین کے پھیلنے کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے میرے بچے اور جوان کو، تاکہ پتہ لگے یہ جو آج آ کر ہمیں درس دے رہے ہیں نا کہ غیر معصوم کی بات نہیں مانی جاتی۔ کیوں ہماری قوم کو جہالت کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتا کہ جب امیر المومنین کوفہ میں تھے، مصر پر حضرت کی حکومت تھی، مصر کا حاکم کون تھا؟ محمد ابن ابی بکر۔ مجھے بتا ان لوگوں کو دین کون سکھاتا تھا؟ محمد ابن ابی بکر۔ معصوم تھا؟ آیا ان لوگوں پر محمد ابن ابی بکر کی بات ماننا ضروری تھی یا نہیں؟ کہ علی نے حاکم بنایا، ضروری ہے۔ جو نہیں مانتا وہ علی کی مخالفت کر رہا ہے۔ بس پتہ لگا امام کو بنائے ہوئے کو نہ ماننا امام کی مخالفت۔ میرے امام ہیں جو لوگوں کو بھیجتے تھے۔ اب دین کیسے پھیلا میں بتاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ اپنے اصحاب کو تیار کرتے، دین سکھاتے۔ مصعب ابن عمیر کو مکے کے لیے بھیجا، جاؤ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، جاؤ لوگوں کو سنت بتاؤ۔ علی کو یمن کی جانب بھیجا، جا علی لوگوں کو دین بتا۔ سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، یہ وہ شاگرد تھے جو یونیورسٹی مصطفیٰ میں تربیت ہوئے،
مختلف علاقوں میں جا کے دین کی تعلیم پھیلائی. یہی سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھا. میرے مولا امیر علیہ السلام کے شاگرد ہیں جو مختلف ممالک میں دین کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیے باقر العلوم اور صادق آل محمد اگر غیر معصوم کی بات نہیں ماننی تھی تو یہ 4000 شاگرد کیوں تربیت کر رہے ہیں؟ ان کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان کی بات تو کسی نے سننی نہیں تو انہیں پڑھانے کا فائدہ. کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہونے کا سماعت پڑھے مل کے بلند آواز. میں معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ وہ غصہ آ گیا تو اس طرف چلا گیا ہوں. چونکہ اپنے ممبر کو دیکھ کے آج رونا آتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ علم کا مکتب، عقل کا مکتب جہالت کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر جاہل شکل والے کو دیکھتے ساتھ بسم اللہ. عیسائی کیا ہو گیا؟ ہم علم کے عزیزان گرامی آئمہ اپنے شاگرد تربیت کرتے تھے اور ان شاگردوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے. زکریا ابن آدم کو گم بھیجا، فضیل کو مصر بھیجا، ابان ابن تغلب کو کہا تو مدینے میں بیٹھ کے فتویٰ دے. یا ابان، مولا کا صحابی ہے، ابان ابن تغلب اسے کہتے ہیں. کہا ابان اجلس فی المسجد. کسی نے بتایا نا مولا آپ کا وہ تربیت شدہ شاگرد مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، دین کے مسئلے بتاتا ہے. جیسے ہی ابان کو پتہ لگا کہ مولا کو اطلاع ہوئی ہے، ابان گھبرا گیا مولا کہیں ناراض ہی نہ ہو. جیسے ہی پہنچا صادق آل محمد نے ابان کو مخاطب کر کے کہا یا ابان اجلس فی المسجد وفت بین الناس فانی احب ان ارا مثلک فی شیعتی. اے ابان مسجد میں بیٹھا کر لوگوں کو آل محمد کا دین سکھایا کر کہ مجھے پسند ہے تیرے جیسے شیعہ. مجھے یہ بتائیے ابان فتویٰ دے گا تو اس کے فتوے کو سننا. اب تو مولا نے فرما دیا نا بھائی یہ جو دین جا کے لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں پر ماننا واجب تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو بھیجتے کیوں تھے بھائی؟ سارے آتے اٹھ اٹھ کے امام کے پاس اور دین پوچھتے. آپ کے شب و روز میں 24 مسئلے روزانہ آپ کو پیش آتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھیں تو آتے ہیں، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ پیش. صلوات محمد و آل محمد کی ذات. ہر قدم پر دین کا حکم کیا ہے؟ نہیں پیش آتی ہمیں یہ سوال. خوب اسی طرح ان لوگوں کو بھی پیش آتے تھے. کس سے پوچھتے تھے؟ امام تھے مدینے میں، یہ تھے خراسان میں. چلے کبھی کبھار حج کے لیے گئے، اپنے مسائل اکٹھے کر لیے 10-20 جا کے پوچھ آئے، لیکن روزمرہ کے مسائل کو کیسے حل کرتے؟ ہاں عزیزان گرامی ائمہ نے ایک سسٹم تشکیل دیا جسے نظام وکالت کہا جاتا ہے. کون سا نظام؟ نظام وکالت. یعنی ایسے شخص کو مختلف علاقوں میں منصوب کرتے کہ جن کا کام 2 ہوتے. ایک لوگوں کو دین محمد و آل محمد بتاتے اور دوسرا لوگوں سے وجوہات شرعیہ خمس اور زکوٰۃ وصول کرتے امام تک پہنچاتے. اس سسٹم کو نظام وکالت کہا جاتا ہے. قم سے لوگ اٹھے. قم میں آپ زیارت کے لیے گئے ہوں گے. حرم بی بی سیدہ کے باہر ایک چھوٹا قبرستان ہے جسے مقبرہ شیخین کہتے ہیں. مقبرہ شیخین. اس میں 2 قبریں ہیں. ایک شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے. دوسری قبر جناب زکریا ابن آدم کی ہے. کس کی؟ زکریا ابن آدم. یہ کون شخص ہے اس کا تعارف بعد میں کرواؤں گا، بلکہ پہلے تعارف کروا دوں تو بہتر
شخص ہے کہ قم میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی طرف سے نمائندہ تھا. جب امام موسیٰ کاظم دنیا سے رخصت ہوئے، امام رضا کی جانب سے نمائندے تھے. امام رضا کو ایک خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ پرانے بوڑھے بڑے چلے گئے ہیں قوم کے، اب جوان نسل آ گئی ہے. وہ مجھ سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، یہ میری پرواہ ہی نہیں کرتے. مولا میں یہ قوم چھوڑ کے چلا جاؤں کسی اور شہر میں؟ حضرت نے کہا نہ، زکریا ابن آدم قوم سے باہر نہ جانا. کیوں مولا؟ اس وجہ سے تیری وجہ سے قوم والوں پہ بلائیں نازل نہیں ہوتی. تیری وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیری وجہ سے بارشیں نازل. یہ جائیں وہاں ان کی قبر پہ یہ خط مولا کا لکھا ہوا ہے. جیسے میرے بابا موسیٰ بن جعفر کی وجہ سے بغداد والوں پر بلا نازل نہیں ہوتی، ویسے تیری وجہ سے قم والے بلا سے محفوظ ہیں. زکریا ابن آدم، قم سے ایک قافلہ گیا مولا امام رضا کے پاس سوال لے کے اپنے. مولا نے جھڑک کے کہا، جھڑک پنجابی کا لفظ ہے، ڈانٹ کے کہا. کیا کہا؟ بھائی ادھر زکریا ابن آدم جو موجود ہے، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ اس سے پوچھو. مامون الدین والدنیا، جس کی دنیا بھی محفوظ ہے، جس کا دین بھی محفوظ ہے. عزیزان گرامی مجھے یہ بتائیں، اب شیعہ اس سے پوچھ کر اس کی بات مانے تو غیر معصوم کی تقلید ہوئی نا؟ ابھی ہمیں آ کر سکھاتے ہو معصوم کی فقط تقلید، اور معصوم کی تقلید نہیں اطاعت ہوتی ہے. ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے. یہ مجتہد کی تقلید کروائی اسی وجہ سے جاتی ہے تاکہ تو اطاعت معصوم کے قابل ہو جائے. دین ایسے پھیلے. شاگردان محمد و آل محمد تھے جو مختلف علاقوں میں موجود ہوتے تھے اور دین کو پھیلاتے تھے. وہ تربیت شدہ لوگ، وہ علماء کی شکل میں. جائیں تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اسی طرح پھیلے. اب آج ہم سے آ کر سوال کرتے ہیں پہلا مجتہد کون تھا؟ میں کہتا ہوں پہلا مجتہد محمد ابن ابی بکر تھا، پہلا مجتہد مالک اشتر تھا، پہلا مجتہد سلمان فارسی تھا کہ جو لوگوں کو مدائن میں دین بتاتا تھا، لوگ اس کی مانتے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے دین پھیلا کیسے ہے، جانتا ہی نہیں ہے. کیوں لوگوں کو جاہلانہ اور جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رہا ہے؟ ہاں جی مجتہد سے دین نہ لو، اب پھر کس سے دین لو؟ اب میں ہوں نا صحیح، میں دین دوں گا. تیری قابلیت کیا ہے؟ 4 کیسٹیں یاد کی ہوئی ہیں صحیح خدا نے ذاکر کی. آپ صحیح بڑی کیا تقلید کروائی ہے، عاقلانہ تقلید. تو جاہلانہ تقلید ہو گئی نا. اگر بات ہی ماننی ہے تو ہم کیوں نہ سب سے بہترین ڈاکٹر کی بات مانیں؟ تیرے جیسے اناڑی طبیب کے پاس کیوں جائیں؟ جسے ہمارے علاقوں میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر ڈھکنا. کئی ہوتے ہیں ڈاکٹر، کئی ہوتے ہیں ڈاکٹر ڈھکنا. ان کا علم اس ڈھکن جتنا ہی ہوتا ہے. ہمیں تشیع کو علم کے مراکز نجف اور قم سے دور کر کے ادھر ڈھکڑے ڈاکٹروں کے مگر لگاتے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، مکتب علم و معرفت، مکتب تعقل، یہی وجہ ہے نظام وکالت آگے بڑھا. میری 12ویں سرکار جب غیبت کبریٰ میں جائے اپنا وکیل معین کیا جسے ہم نائب کہتے ہیں. یہ 4 نائب جب چوتھے نائب گزرنے لگے، آپ سے ایک سوال اور بھی کرتا چلوں. ہم اپنے بھائیوں پر جو اعتراض آگے چل کے کریں گے، پھر معذرت چاہتا ہوں موضوع پہ
آگے چل کے اعتراض کریں گے وہ یہ کہ مجھے بتائیں رسول اپنے بعد امت کو لاوارث چھوڑ گیا یا کوئی وارث بنا کے گیا؟ آپ کہتے ہو بغیر وارث کے چھوڑ گیا. ہم اعتراض آپ پہ بعد میں کریں گے. آپ شیعوں سے سوال ہے جب پادما غیبت میں جا رہا تھا لاوارث چھوڑ کے گیا ہے تمہیں؟ تو وہ کن کے حوالے کر کے گیا؟ وہ کون ہے جن کے حوالے کر کے گیا؟ ایتام آل محمد کو کن کے حوالے کر کے گئے؟ اما الحوادث الواقعہ اپنے چوتھے نائب کو حضرت خط میں لکھتے ہیں کہ اپنے بعد کسی کو وکیل نہ بنانا، اپنے بعد کسی کو نائب نہ بنانا. ان کو سوال پیدا ہوا مولا تو لوگ اس کے بعد رجوع کس کی طرف کریں گے؟ فرمایا اما حوادث الواقعہ، آج کے بعد جو مسائل پیش آنے والے ہیں فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، ہمارے بعد میں پیش آنے والے مسائل پر ہمارے حدیث کا علم رکھنے والوں کی طرف رجوع کرو. انہم حجت علیکم، یہ لوگ تم پر ہماری جانب سے حجت ہے. وانا حجت اللہ علیہم، اور میں ان پر حجت ہوں، اور جو ان کو رد کرے اس نے مجھے رد کیا. آقا اور سرکار ہمارے تشیع کا دامن فقہا کے ہاتھ میں پکڑا کے گئے ہیں، لیکن شرائط بتائی کیونکہ رنگ رنگ کے فقی نکلنے لگ پڑے ہیں. اما من کان من الفقہا سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوه. امام حسن عسکری سے کسی نے پوچھا آج بہت سے لوگ آپ کے علم کے اہل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہر عالم کی طرف رجوع نہ کرو، ہر ایک کی تقلید نہ کرو، پہلے دیکھو اس میں یہ شرائط ہو. اما من کان فی الفقہا، فقہا میں سے وہ جو ہمارے مذہب پر ہو، شیعہ ہونا پہلی شرط. سائلا لنفسه، اپنے نفس کا خیال رکھنے والا ہو. مطیعا لامر مولا، جو اپنے مولا کے حکم کے مطابق فتوے دیتا ہو، اپنی جیب سے نکال کے فتوے نہ دیتا. فللعوام ان یقلدوه، عوام کی ذمہ داری ہے اس کی تقلید کریں. اور یہ عاقلانہ تقلید ہے، جاہلانہ تقلید. چونکہ عقل ہم سے کہتی ہے، عقل ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تقلید اس کی کرو جو جانتا. ایسا گرامی ہر امام کے نمائندے تھے. آپ سے ایک سوال کروں، سید الشہداء جو مکہ سے کوفے کی جانب نکلے تھے کس کو اپنا نمائندہ بنایا تھا؟ کس کو نمائندہ بنا کر کوفے بھیجا تھا؟ مسلم ابن عقیل کو. اور کوفے والوں کو کہا تھا یہ میری جانب سے میرا مطمئن ترین ساتھی تمہارے پاس آ رہا ہے. اب یہ بتائیے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت غیر معصوم کی بیعت ہے یا نہیں؟ نہیں، غیر معصوم کی بیعت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ معصوم نے بھیجا ہے. ہم تو معصوم کی بات مان رہے ہیں، ہاتھ غیر معصوم کا ہے لیکن بات معصوم کی مان رہے ہیں. مسلم ابن عقیل، ہاں عزیزان گرامی، آج دشمن یہ چاہتا ہے، دو چیزیں اس نے نگاہ میں رکھی ہوئی ہیں کہ دو چیزیں اس مکتب کی قوت کا باعث ہے. ایک عزائے حسین اور دوسرا نظام مرجعیت. وہ دونوں کے خلاف تیر کمان لے کے کھڑا ہے. چاہتا ہے ہمیں نظام مرجعیت یعنی دروازہ علم کے وارثوں سے دور کرے تاکہ جہالت ہمارے اندر رواج پائے. اور دوسرا عزا میں ایسی چیزیں شامل کرو جس سے عزا کا چہرہ ہی بدل جائے. بہت تیز اور زیرک ہے. عزیزان گرامی، امام کے اس نمائندے کے ساتھ کوفیوں نے وفا نہیں کی.
ایک سوال کروں، اگر امام کے اس نمائندے کے ساتھ کوئی وفادار نہ کرے، وفا نہ کرے، تو ہم اس پر لعنت اور ملامت کریں۔ آج ہم اگر امام کے چھوڑے ہوئے نمائندوں کی کمر کو خالی چھوڑ دیں تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ عزیزان گرامی، کربلا تاریخ دہرا کر رونے رلانے کا فقط نام نہیں ہے، کربلا سبق سکھاتی ہے کہ دیکھو کبھی بھی امام کا نمائندہ تنہا نہ رہے۔ آج جس کے ہاتھ میں پرچم تشیع ہے، وہ سید علی سیستانی ہو یا سید علی خامنائی کی شکل میں ہو، جب تک پرچم ان مضبوط ہاتھوں میں رہے گا، داعش جو پوری دنیا کو لرزا رہی تھی، خود جن کی ٹانگیں کانپ گئی کیونکہ علم علمدار کے ہاتھ میں تھا۔ کہاں تھے یہ لوگ آج مجتہد دین کے خلاف منہ کھولنے والے اور بھونکنے والے؟ تب جب شام پر بی بی کے حرم پر حملہ ہو رہا تھا تم کہاں تھے؟ اس وقت تو یہی امامے والا دفاع کر رہا تھا۔ امام کے نمائندے کو تنہا نہ چھوڑو، امام کے وارثوں سے علم لو، شیعہ تعقل، وگرنہ تم میں اور وہ جو مسلم کو تنہا چھوڑ گئے تھے کوئی فرق نہیں۔ 18,000 بیعت کرنے والے تھے مسلم سے، لیکن جب محاصرہ کیا نا عبید اللہ کے دربار کا 4,000 رہ گئے۔ دوپہر شام ہونے تک 30 آدمی باقی بچے۔ جب 30 آدمی اپنے گرد مسلم ابن عقیل نے غریب الوطن نے دیکھے نا تو دربار کا محاصرہ چھوڑ کر، دار العمارہ کا محاصرہ چھوڑ کر باب الکندہ کی طرف حرکت کرنا شروع کی۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حرکت کرنا شروع کی 29 میں سے بھی 10 بچے، اور جب باب الکندہ پر مڑ کے پیچھے دیکھا جناب مسلم ابن عقیل یکا و تنہا ہے، اب نہ کوئی پناہ دینے والا ہے نہ کوئی گھر میں بلانے والا ہے۔ کبھی اس گلی میں بھٹکتے ہیں، راہوں سے بھی آشنا نہیں ہے، کبھی اس گلی میں بھٹکتے ہیں، بھٹکتے بھٹکتے ایک مومنہ توعہ نامی مومنہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر دیکھا یہ مومنہ باہر نکلتی ہے، اس کا بیٹا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ مومنہ سے پوچھا، اے جوان تو کون ہے، کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ کہا میں مسافر ہوں، تشنا اور پیاسا ہوں، مجھے پانی کی کوئی سبیل کرائے۔ پانی لے کر آئی، پانی دے کر چلی گئی۔ واپس دوبارہ جو آتی ہیں دیکھتی ہیں مسلم ابن عقیل وہیں پر کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ مسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، دیکھ میرا شوہر موجود نہیں ہے، یہ کوفے کا شہر ہے، لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے، یہاں سے چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ کہا کون سے گھر چلا جاؤں؟ میں تو حسین کا وہ سفیر ہوں جو یہاں غریب الوطن ہوں۔ ایک دفعہ توعہ نے جو سنا میرے مولا حسین کا سفیر ہے، مومنہ کی غیرت کو جوش آیا، کہا آقا اندر آئیے۔ ایک دفعہ دسترخوان بچھایا، مولا کھائیے، کہا نہیں کھاؤں گا نہیں۔ پانی پیا، مصلی عبادت پر بیٹھے۔ مسلم ابن عقیل نمازوں پر نمازیں پڑھے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی جو بڑی، مسلم کو نیند آئی، نیند میں دیکھتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ مسلم ابن ابی عقیل کو کہتے ہیں، او میرا بہادر بیٹا آ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار۔ مسلم جو اٹھے، اٹھ کے ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم نے گریہ ازاری شروع کی۔ توعہ نے آ کر پوچھا، اے جناب مسلم کیا ہوا؟ کہا خواب میں مولا امیر کو دیکھا ہے، مجھے بلا رہے تھے۔ مسلم روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس وجہ سے نہیں کہ میں مارا جاؤں گا، میں ہاشمی جوان ہوں، میری تلوار میں دم خم ہے۔ روتا تو اس وجہ سے ہوں کہ کوفی بے وفا زہرا کی بیٹیاں کوفے کی جانب روان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے اپنے مولا کو لکھ دیا ہے، مولا کوفے کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آئیے، کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ میرے آقا اور مولا حسین کے ساتھ زینب و ام کلثوم بھی ہیں، اور انہیں معلوم نہیں کوفہ کتنا بے وفا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی توعہ کا بیٹا گھر آیا، نشے میں مست تھا، ماں کی آمد و رفت کو
علی کا شیر نماز میں مشغول ہے، صبح ہوتے ہی دارالشرطہ میں گیا، پولیس والوں کو اطلاع دی کہ وہ شیر جسے تلاش کر رہے ہو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ایک دفعہ گھر کے باہر گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز آئی، مسلم نے فوراً زرہ پہنی، اپنی کمان کو سنبھالا، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ڈھال کو لے کر باہر نکلے۔ کیوں باہر نکلے؟ اندر رہتے تو بہتر لڑتے، پتا تھا یہ کمینے وہ لوگ ہیں کہ جو گھروں کا حیا نہیں کرتے، انہوں نے طوا کے گھر کو جلانا ہے، باہر نکلے۔ میں کہوں گا مسلم طوا کا گھر کو جا، وہاں زینب و کلثوم کے خیمے بھی جلائے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی یہی راتیں ہیں، شرم نہ کریں، جھج کے نہیں، مولا سے آنسوؤں کی بھیک مانگے، اے مولا آپ کا غریب الوطن نمائندہ ہے تو آنسو بہانے کی توفیق دیجئے۔ عزیزان گرامی مسلم یہ شیروں کی طرح لڑا، 40 کو فنار کیا، کسی کمینے نے پشت سے جو وار کیا نا، کمر میں نیزہ آ کر مسلم کی لگا، مسلم زمین پہ بیٹھ کے اسیر کر لیا گیا، مسلم کو عبید اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، حکم جاری ہوا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ، اوپر سے پہلے سر زمین پہ گراؤ، پھر اس کا بدن زمین پہ گراؤ۔ عزیزان گرامی روایت کہتی ہے مسلم کو لے کر گئے، ایک دفعہ جو کسی ظالم نے تلوار ماری، سر مسلم زمین پر آ گرا، کر کے بدن جدا ہوا۔ میں کہوں گا مسلم شکر کر، تیرا سر جب بدن سے جدا ہوا تیری بیٹیاں تو سامنے نہ تھی، آئے میں قربان جاؤں حسین ابن